رفعت رمضان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتقون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رفعت رمضان میں آپ کا میزبان تصدق رسول حاضر خدمت ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ حافظ محمد سلیم نقشبندی صاحب، وہ بھی آپ کو یہ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ناظرین کرام، آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ تعالی پروگرام رفعت رمضان کے توسل سے یکم رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک حافظ محمد سلیم آفیشیل یوٹیوب چینل پر رہے گا، اور اس پروگرام کو آپ اس آفیشیل یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکیں گے. ناظرین، میں عالم اسلام کو سب سے پہلے اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، حافظ صاحب کی جانب سے اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم اس ماہ مبارک کی برکات کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، رمضان کا جو مہینہ ہے وہ میرے رب کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. یعنی کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے اطراف و اکناف میں تو ہمیں صرف اور صرف مبارکباد کے پیغامات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں، اور اپنی چہار جانب ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی ہمیں ملتا ہے جو سحری کا اہتمام کیے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ سحری کرو. کوئی افطاری کے جو ہیں وہ معاملات اسی طرح بڑے دلکش انداز میں محبتوں کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے. اللہ کریم کا انعام ہے. میری دعا ہے اللہ کریم اس ماہ مبارک کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح ہم جس طرح سے خاص طور پہ مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ بھی، اور جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں بھی جو مسلمان رہتے ہیں وہ جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں. میں اس ماہ مبارک کے توسل سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں، اور جتنے احباب دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں عرض بھی کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنی ہر دعا میں ان کو یاد رکھیں. چلتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عبدالحفیظ بخاری صاحب. میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری بائیں جانب بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کرنے والا ایک نوجوان جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، خاص طور پہ ماں کی شان ان کا حوالہ اور ان کی پہچان ہے، جناب عمران غوث قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بڑے خوبصورت شاعر میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب رضوان شاکر قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید اس پروگرام میں. حافظ صاحب، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ سیٹ آپ نے لگایا ہے، اور آپ کو بھی ڈھیروں مبارکباد. اور آپ تشریف فرما بھی ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں تو پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی تصدق رسول بھائی، جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو، کہ میں انشاءاللہ ایک پروگرام لے کے آنے والا ہوں عظمت رمضان کے حوالے سے. تو وہ پروگرام انشاءاللہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں جی، اس میں ثنا خان مصطفیٰ بھی آئیں گے اور علماء کرام بھی آئیں گے، اور بہت بڑا یہ سیٹ جو ہے آپ کے لیے میں لگا رہا ہوں. تو میری پوری کوشش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو دین کے حوالے سے اور نعت کے حوالے سے اور جو بھی اسلامی ٹاپکس ہیں ان پہ بات کی جائے، اور سحر میں اور افطار میں آپس میں ہم گفتگو کریں، نعت سنیں، تلاوت کریں، اور اس میں جو ہے وہ سب دیکھیں اور ایک ماحول بن جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو دین کے صحیح اور اصل جو معاملات ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. علامہ صاحب قبلہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک سٹارٹ میں
چھوٹی سی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں جو ایک انسان ہے اس کو کس طرح سے اپنی جو ہے وہ زندگی میں اس کی برکات کو شامل کر لینا چاہیے اور کس طرح سے یہ ساری برکات وہ سمیٹ سکتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ جی شکریہ آپ سب آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور لب کشائی کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے اس کے گناہوں سے اس کو پاک کرنے کے لیے کئی بہانے بنائے ہیں۔ اللہ بہانے عطا کرتا ہے۔ واہ۔ میں اس بات کی ابتدا اس انداز سے کروں گا کہ ہم لوگ ہیں تو ہم کسی کو پکڑنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کی غلطی پکڑ لیں، پھر ہم اس کو ذلیل کریں، اس کو لوگوں میں رسوا کریں۔ یہ لوگوں کا انداز ہے۔ ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے واہ واہ۔ اور پھر بہانے دیتا ہے۔ ابھی گزشتہ جو ایام گزر گئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہمیں شب معراج ملی، بہانہ تھا کہ آپ آؤ اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ پھر شب برات ہمیں مل گئی کہ اس شب میں آپ بیٹھیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اگر کوئی رہ گیا ہے تو پھر ساتھ ہی رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا جو سوال ہے میں پہلے اس کا جواب عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دے دیا ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم جتنا بھی چاہیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ انعام دے دیا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے جتنے ایام ہیں اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ہم اللہ کی یاد میں اس کو گزاریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب مہینہ اللہ کا ہے، شعبان میرا ہے اور رمضان میری امت کا ہے۔ تو کیا معنی ہے کہ رجب اور شعبان کو اللہ اور حضور نے اپنے ساتھ مختص کر لیا اور رمضان کو اپنی امت کو اس لیے دے دیا کہ اس کے ہر لمحے کے اندر اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں پہ بیان کر کے تو پھر اجازت چاہوں گا، پھر آپ پروگرام کو آگے لے کے چلیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 تحفے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ اس میں پہلا تحفہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی شب ہوتی ہے، یعنی جب چاند نظر آ گیا اور رمضان کی ابتدا ہو گئی، فرمایا جیسے ہی یہ شب آتی ہے جس پر اللہ نظر رحمت فرما دیتا ہے، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب دیکھیں، ابھی رمضان شروع ہوا ہے، ابھی تراویح بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی عبادات بھی نہیں کی ہیں، ابھی روزہ اگلے دن رکھنا ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ابھی ذکر و اذکار بھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو صرف رمضان شروع ہوا ہے۔ تو شروع ہوتے ہی اللہ جس پر نظر کرم فرما دیتا ہے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر پورا رمضان آگے تو پھر بہاریں لیتا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر لمحہ ہم اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظر عنایت اور نظر کرم ضرور عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت جواب علامہ صاحب قبلہ نے دیا اور دل باغ باغ ہو گیا۔ عمران بھائی، میں چاہوں گا کہ ابتدا کریں اور کوئی خوبصورت سا کلام آج ہمیں سنائیں تاکہ ہم سب محظوظ ہوں۔ مدینہ شریف کے حوالے سے کلام کی جماعت پیش کر رہا ہوں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن آقا تیری مرضی ہے،
ساڈا تے کوئی زور میرا عشق ایک ایدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق ایک ایدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا ساڈے دل چوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا ساڈے دل تو جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جامن دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں ہن آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور اور تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے تیرے نام دے تذکرے عرشاں تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے کوئی تھا نہیں ایسی جگ یوتے جتھے تیرے نام دا شور نہیں کوئی تھا نہیں ایسی جگ یوتے جتھے تیرے نام دا شور نہیں ہن آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عمران بھائی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوال بھی آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بہت دفعہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہوگا کہ کب پڑھنا سیکھا اور کہاں سے سیکھا یہ تو ماشاءاللہ سبھی آپ کے بارے میں جانتے ہیں یہ جو شوق ہے نعت شریف کا یہ کس طرح سے آپ کے اندر ڈیولپ ہوا دیکھیں جی شوق ہونا چاہیے اور شوق بھی اچھا ہونا چاہیے ہم بچپن سے ہی ہمارے جو گھر کا ماحول تھا وہ اسی طرح کا تھا ثنا خوانی ہمارے گھر میں جو بھی ٹی وی تو ہر گھر میں ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں جب ہم سکول جاتے تھے صبح صبح نعتیں لگتی تھی یہ بھی جب میں ادھر آیا ہوں تب بھی لگا تھا وہ تو یہ بچپن کی ہاں جی بالکل ہاں یہ سنتے سنتے ہی شوق پیدا ہوا تو سکول میں داخل تھے سکول میں پڑھنا شروع کیا تو پہلے تو ٹانگیں کانپتی رہی ہیں جب سب بچوں کے سامنے پڑھنا مگر شوق ایسا تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے بچے ہنستے بھی تھے ظاہر ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ کسی مقام تک پہنچتا ہے مگر شوق ایسا تھا کہ وہ شوق سے لگے رہے ہیں بس یہ ٹی وی سے ٹیلی ویژن کیونکہ اگر یہ برائی پھیلاتا ہے تو اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں جیسے بھی مدنی چینل پہ بہت اچھے اچھے ٹاپک ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ٹچ کر جاتی ہیں تو بس یہ بچپن سے ٹیلی ویژن کو دیکھ کر اس پر نعتیں سن کر اس طرف ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں برکات نصیب فرمائے آپ کے گھر والوں کو بھی سلامت رکھے جن کی وجہ سے آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے خوبصورت ثنا خوان جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب حافظ صاحب کیا خیال ہے جی نعت شریف سنی جائے جی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ماشاءاللہ ضرور ارشاد بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ کیونکہ آج آپ کا ماشاءاللہ پہلا پروگرام ہے تو میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے پہلی سحری آج ہم نے عطا کی ہے تو وہ پہلا پروگرام ماشاءاللہ جی الحمدللہ اور ہم بیٹھے ہیں سحری میں یہ سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہمیں الحمدللہ تو حمد باری تعالیٰ کے اشعار
یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ او یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصب ہر ایک گل و سمر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام مولی مولی ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ رمضان کے خوبصورت لمحات ہیں اور بہت پیاری دعا ہے سب دوستوں کے لیے بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو مولا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ علامہ صاحب قبلہ رمضان شریف میں ایک مسلمان کو ہم جیسا پاتے ہیں وہ سارا سال وہ انسان ویسا مسلمان کس طرح سے رہ سکتا ہے؟ اور سب آپ نے جو سوال کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری دل کی تار کو چھیڑ دیا. ہمیں ایسا ہی مومن اور مسلمان ہونا چاہیے جیسا ہم رمضان میں ہو جاتے ہیں. اللہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی یہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے یہ 30 یا 29 ایام بھوک اور پیاس کو ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے. ایک ٹریننگ پروسیس ہے. تو اس میں آپ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ شاید اللہ نے 11 مہینے کھلایا ہے, اب کیا خزانے میں کمی آ گئی اور اللہ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی نعمتیں ہم 11 ماہ میں نہیں کھاتے جتنی رمضان میں کھاتے ہیں. بلا شبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پہ ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, ایسا نہیں ہے کہ تم پر کوئی بوجھ ڈالا ہے, تم سمجھو کہ صرف ہم پہ فرض کیا ہے. فرمایا تم سے پہلے امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. تو مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اب کہاں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا,
کہاں کھانے پینے کو چھوڑ دینا اور تقوی اختیار کرنا اب دو بظاہر دیکھنے کو مختلف چیزیں ہیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور تقوی اختیار ہو جائے. تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے, نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں, ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے, پانی سامنے ہے, شربت سامنے ہے, کھانا سامنے ہے, ہم نہیں کھا رہے. میں کسی کو کہوں کہ بھائی تجھے پیاس لگی ہے پی لو, تو وہ کہے گا بھائی میرا روزہ ہے میں نہیں پیوں گا. تو میں اس کو کہتا ہوں ایسا کرو, پانی پکڑو, بند کمرے میں چلے جاؤ, دروازہ بند کرو, اس کو کنڈا لگاؤ, تالا بھی لگا لو, وہاں پانی پی لو. تو وہ نہیں پیے گا. میں کہوں گا کیوں؟ تو وہ کہے گا بھائی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کھانا نہیں کھائے گا. میں اس کو کہوں گا بھوک لگی ہے, تم بھوک سے نڈھال ہو چکے ہو, تم کھانا پکڑو, بند کمرے میں چلے جاؤ, کنڈا لگاؤ اور وہاں کھانا کھا لو. تو وہ کہے گا میں نہیں کھاؤں گا. کیوں بھائی؟ کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو بات دل میں آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, روزے کی حالت میں حلال چیز بھی نہیں کھا رہا, حلال چیز بھی نہیں کھا رہا, کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ یہ ٹریننگ کروانا چاہتا ہے کہ جیسے تم روزے کی حالت میں حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہو, تو عام دنوں میں حرام کو بھی یہ کہہ کر کے چھوڑو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ پوائنٹ جو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ رمضان کی ٹریننگ ہے. اس رمضان کا مقصد ہے جب انسان اس رمضان میں یہ دل میں بات بٹھا لے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں کھاؤں گا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, پیوں گا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, پھر 11 ماہ وہ اسی ٹریننگ کو دہراتا رہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ دیکھ رہا ہے, میں دھوکہ نہیں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے, میں ملاوٹ نہیں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے, میں حق نہیں کھاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے, بہنوں کا حق نہیں ماروں گا اللہ دیکھ رہا ہے, بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے, چھپ کے گناہ نہیں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے, ظاہر گناہ نہیں کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ بات دل میں آ جائے گی تو اب آپ کے سوال کا جواب یہاں فٹ ہوتا ہے کہ رمضان میں جب بندہ متقی ہو گیا, دل نرم ہو گیا, اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا, تو پھر پورا سال جب دل میں یوں ہی بٹھائے رکھے گا تو پھر وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. تو یہ ضرورت ہے کہ انسان دل میں بٹھا لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دل جو ہے وہ خوش ہو گیا آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو سے. اللہ کریم آپ کے ذوق کو بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ حافظ صاحب, بڑا خوبصورت ایک ماحول بن گیا ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ رضوان شاکر صاحب تشریف فرما ہیں, ان کی بھی حاضری اگر ہم سماعت کریں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. کہ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. کہ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. اور غرور کا توڑ ڈالا
لگا کے ماتھے دل خدا نے غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے وہ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان آج کافر بھی جن سے لرزا کہ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا اور نبی تو صائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام میں یہاں احمد ندیم قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 4 مصرے یا 6 مصرے آپ سب کی نظر کروں گا سماعت فرمائیں کہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام اللہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام میں خاص توجہ اپنے ایوان کی چاہوں گا کہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال اللہ لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال لہن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا نام لہن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا نام اور مکتے میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم قرآن پاک حافظ صاحب سلیم بھائی قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم اور میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم اور میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام اور میں نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت احمد ندیم قاسمی کی قبر انور پر علامہ صاحب قبلہ میں آپ کی طرف گامزن ہوں اور میرے ذہن میں میرے دل میں سوال ہے اور کیونکہ میں نے نعت
کے اشعار پیش کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, تو میں چاہوں گا کہ رمضان کریم کے حوالے سے جو اسپیسیفک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں ان میں سے چند ارشادات اگر آپ ہم تک پہنچائیں اور ہمیں محظوظ فرمائیں. جی ضرور, چونکہ ہمارے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی جو ضابطۂ حیات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سبحان کہ اللہ. بہترین اسوہ ہے حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے, اور ہماری کامیابی بھی اسی صورت میں ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقہ کو اپنا لیں, سنت کو اپنا لیں. رمضان المبارک بھی اتنا بڑا ایک تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ رمضان کریم شروع ہو جاتا تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ حضور اپنی کمر کو بستر پر نہیں لگاتے تھے, اللہ اکبر, یعنی کہ آپ نیند کو چھوڑ دیتے تھے. اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ نیکیوں کی اور عبادات کی ضرورت تو ہم گناہ گاروں کو ہے, اور حضور کی ذات تو معصوم الخطا ہے. اللہ نے انبیاء کی ذات کو گناہوں غلطیوں سے پاک رکھا ہوا ہے, بھول چوک سے پاک رکھا ہوا ہے. پھر امام الانبیاء کی ذات کہ جن کے صدقے سے سب کو بخشش کا پروانہ ملنا ہے, بے شک بے شک, بروز قیامت انبیاء بھی ان کے در پر آئیں گے اپنی بخشش کروانے کے لیے. لیکن باوجود اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک میں اس قدر عبادات کر رہے ہیں کہ اپنی کمر بستر پر نہیں لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے اتنا سبق ہے کہ زندگی میں ہمیں نہیں پتا کہ دوبارہ رمضان ملے یا نہ ملے. ایک کہاوت میرے ذہن میں ابھی آئی ہے, امام شیخ سعدی علیہ رحمہ اللہ تعالی ایک باغ کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ کبھی ایک ٹہنی پہ بیٹھتا ہے اور روتا ہے, کبھی ایک ٹہنی پہ بیٹھتا ہے روتا ہے, کبھی پتے کو منہ میں ڈال کے روتا ہے, کبھی پھول کی کلی کو منہ میں ڈال کے روتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بہار جا رہی ہے, خزاں آ رہی ہے, پتے جھڑ جائیں گے, پھول سوکھ جائیں گے, یہ سرسبز جو باغ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو وہ کہنے والا کہنے لگا کہ اگر ختم ہو جائے گا تو اگلے سال پھر بہار آ جائے گی, تو اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگلے سال بہار ضرور آئے گی, لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب بہار آئے تو میری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. رمضان تو آئے گا, یہ باغ و بہار سج جائیں گے, اسی طرح ٹرانسمیشن بھی ہوگی, نماز تراویح کا اہتمام بھی ہوگا, مساجد سج جائیں گی, سحری و افطار کا اہتمام بھی ہوگا, لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس رمضان کی قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمیں کر کے دکھائی کہ اس طرح کرو اس کی قدر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کو کھول دیتے تھے رمضان المبارک کے اندر. کوئی ایسا سوالی نہیں جو در مصطفیٰ پہ آیا ہو اور خالی گیا ہو, سخاوت کے دروازے کھل جاتے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ جبریل امین سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آقا جبریل سے قرآن کا دور کر رہے ہیں. آج حفاظ کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ قرآن سناتے ہیں, پڑھتے ہیں, دور کرتے ہیں. اور ظاہری حیات طیبہ کا وہ رمضان جو آخری تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس رمضان میں حضور نے جبریل امین سے 2 بار دور کیا پورے قرآن مجید کا. یعنی کہ آپ اس سے یہ عکس کر سکتے ہیں, نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رمضان میں ہم علماء اکثر لوگوں کو کہتے ہیں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو, قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. تو قرآن پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے, اور ایسا اسوہ ہے اور ایسا انداز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کی بات ہوئی تو ایک حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں چاہتا ہوں ساتھ وہ بھی جوڑ دوں تاکہ ہمارے ناظرین کسی نتیجے تک پہنچ جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ دعا کر رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا اپنی حاجات, اپنی خواہشات اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے. اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اللہ مجھے یہ چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک شخص بیٹھا ہوا, وہ اللہ سے مانگ کچھ نہیں رہا, وہ صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, وہ قرآن پڑھ رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو مانگ رہا ہے اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو بن مانگے ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کوئی حاجت پیش کر رہا ہوں,
عین ممکن ہے کہ اس کی مجھے ضرورت نہ ہو. میں اللہ سے کچھ طلب کر رہا ہوں, عین ممکن ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہ ہو, اور کبھی انسان کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اگر اللہ سمجھتا ہے اس کو ابھی اس دعا کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ اس کو نیکیاں بنا کے ذخیرہ کر لیتا ہے. دعا ضائع کبھی نہیں ہوتی, کبھی ضائع نہیں ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بات لمبی ہو رہی ہے میں بس مختصر کروں اس کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے, اللہ کے حضور مانگتا ہے, تو اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل یہ ہوتی ہے اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا, یہ مجھے عطا ہو گیا ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول تو ہوئی لیکن اس کو احساس نہیں ہوا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے اللہ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کر لیتا ہے, بروز قیامت اس کو نیکیاں بنا کر کے نامہ اعمال میں شامل کر دیتا ہے. کل بروز قیامت وہ شخص جس کی دعائیں ذخیرہ بن کے اس کے سامنے آئیں گی تو وہ کہے گا خالق یہ تو میں نے نیکیاں نہیں کی, یہ تو میں نے اعمال نہیں کیے, لیکن میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں موجود ہیں, میں نے تو یہ نہیں کیا. تو خالق کہے گا تم دعا کرتے رہے, میں نے دنیا میں تو قبول نہ کی, آج میں نے نیکیاں بنا کے دے دی. تو یہ شخص خواہش کرے گا کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوئی ہوتی, سب نیکیاں بن کے آج مجھے مل جاتی. تو اس رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, جو عمل تھا, کہ ایک تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, سخاوت کو عام کیا جا رہا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام کرتے تھے, اور آقا کا فرمان علی شان ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا, فرمایا زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ درگزر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ طریقہ حضور نے ہمیں دیا ہے. ایک تو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم زندگی بھر کی گناہوں کو بخشوا لیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی حدیث میرے ذہن میں آئی, میں ساتھ ملاؤں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کو رمضان میں حکم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جنت تیار ہو جا, سج جا. اب جنت تو آلریڈی بڑی سجی ہوئی ہے, بڑی خوبصورت ہے, حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اللہ پھر حکم دیتا ہے کہ جنت اور تیار ہو جا, مزین ہو جا, سنور جا. سبحان اللہ. تو جنت سوال کرتی ہے یا رب العالمین کیوں سنوروں, میں تو پہلے سے ہی بہت تیار ہوں, کس لیے سنوروں, کن کے لیے سنوروں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے رمضان کے اندر محنت کر کے تھکے ہوئے آ رہے ہیں, اس طرح سج جا کہ میرے بندوں کی تجھے دیکھ کے تھکاوٹ دور ہو جائے. تو ہمارے لیے اللہ جنت کو سجا رہا ہے. تو یہ ایسا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس میں نیکیوں کی سیل لگ گئی ہے. ہم مارکیٹ میں, بازار میں, مال میں دیکھتے ہیں سیل لگی ہوتی ہے اور چیزوں کو سستا کر کے دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایسی سیل لگی ہے, اور اس سیل کا ایک انداز حضور کے فرمان سے ہی عرض کرتا ہوں. کیسی سیل ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے نے نماز پڑھی تو فرشتہ اس کا ثواب لکھ لیتا ہے, اس نے زکوٰۃ خیرات کی فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے, صلہ رحمی کی تو ثواب لکھ لیا گیا, اس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ثواب لکھ لیا گیا, قرآن کو پڑھا ثواب لکھ لیا گیا, اس نے تسبیحات کی ثواب لکھ لیا گیا. جب روزہ رکھا جاتا ہے تو فرشتہ فرماتا ہے یا رب العالمین اس کا ثواب کیا لکھوں, اس کا کیا ثواب لکھوں, کتنا لکھوں؟ تو خالق فرماتا ہے میرے فرشتے تم روزے کا ثواب لکھ ہی نہیں سکتے, میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, میں اپنے بندے کو ثواب اس کا خود ہی عطا کروں گا, تم اس کا ثواب جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے. تو جہاں حضور نے ہمیں مہینہ عطا کیا ہے بخشش کے لیے, پھر ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں اس رمضان کو گزارنے کے لیے. اللہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا, ہم سب کے دل بڑے محظوظ ہوئے. عمران بھائی ایک بڑا خوبصورت کلام آپ پڑھا کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی بھی شامل ہوں, میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بڑا خوبصورت کلام ہے. بسم اللہ وہ سنائیں تو میں کہتا ہوں اس کلام کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے,
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ صدق بھائی یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے، دنیا والے، دنیا والے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے، میں اپنی انتہا تک آ گیا ہوں، درے خیر الورا تک آ گیا ہوں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مینوں تیرے ورگی غور کوئی نہ، مینوں تیرے ورگا غور کوئی نہ، تینوں میرے ورگیاں ہن لکھاں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، آنکھوں کا نور کیا ہوگا، اس کی آنکھوں
تجھ پہ میرے جانو دل قربان تیری آنکھیں بتاتی گئے تیری منزل مدینہ گئے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے آقا دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے یہ دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں آقا آقا یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی مدینہ ہے اور دنیا والوں سے اب گلا کیا کریں دنیا والوں سے اب گلا کیا کریں پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ فدا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو میں مکدی گل مکا دیوا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو بولو دل فدا ہے مدینے والے پر میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے
سبحان اللہ. میں چاہوں گا رضوان بھائی اسی ماحول کو کنٹینیو کریں اور بسم اللہ آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بڑا ہی خوبصورت کلام تنویر اللہ شاہ کی ذات کا لکھا ہوا ماشاءاللہ. سانس کا حق ادا کیجئے بس نبی کی ثنا کیجئے. سانس کا حق ادا کیجئے بس نبی کی ثنا کیجئے. کہ ہر مرض کا مداوا ہے یہ ہر مرض کا مداوا ہے یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے بس نبی کی ثنا کیجئے. میں اس میں ساتھ ایک بات میں لاؤں گا. اس شعر کا لطف دوبالا ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں اور خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں صرف مجھ پر درود پڑھا کرو تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں. ہر مرض کا مداوا ہے یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے بس نبی کی ثنا کیجئے. اور یا نبی صدقہ حسنین کا یا نبی صدقہ حسنین کا مشکلوں سے رہا کیجئے مشکلوں سے رہا کیجئے. کہ ان کے جلووں میں کھو گیا ان کے جلووں میں ہے کھو گیا ان کے جلووں میں ہے کھو گیا ان کے جلووں میں ہے کھو گیا. دل کا شاکر پتا کیجئے دل کا شاکر پتا کیجئے سانس کا حق ادا کیجئے بس نبی کی ثنا کیجئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام اور بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں بڑے باذوق انداز میں آپ نے ہم سب کو سنایا. بڑا لطف آیا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ناظرین گرامی قدر پروگرام رفعت رمضان جو آپ دیکھ رہے ہیں آج پہلا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں جناب قبلہ علامہ عبدالحفیظ بخاری صاحب مدد اللہ العالی، جناب قبلہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، جناب عمران غوث قادری صاحب، جناب رضوان شاکر قادری صاحب اپنی جانب سے اور قبلہ حافظ سلیم نقشبندی صاحب کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ اس محفل میں تشریف لائے، اس پروگرام میں تشریف لائے، اس کو ایک محفل کا رنگ دیا. بڑے باذوق انداز سے ہمارا پہلا پروگرام ہوا. عمومی طور پہ پہلے پروگرامز جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے، لیکن آج ہمارا پہلا پروگرام ہی بڑا باذوق اور خود بندہ اکثر پہلے پروگرام میں سیٹسفائی نہیں ہوتا، لیکن آج بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا. اللہ کی ذات ہے، قبول کرنے والی سرکار کی ذات ہے. ہم تو اپنی کاوش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. ہماری ساری ٹیم ہے، خشام بھائی ہیں، حارث بھائی ہیں، نبیل بھائی ہیں، دانش بھائی ہیں اور جتنے احباب ہیں ہمارے کرو کے تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے
اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان تصدق رسول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. رفعت رمضان 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 رفعت رمضان